حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بے پناہ محبت تھی۔ البدایہ والنہایہ میں ہے، فرماتے ہیں کہ کان الصدیق یکرمہ ویعظمہ وکذالک عمر وعثمان۔ فرمایا حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، فرمایا یہ سب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عزت اور تکریم کیا کرتے تھے۔ تاریخ ابن خلدون میں ہے، فرمایا جب افریقہ کا جہاد ہوا اور یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ہوا، تو جہاں دیگر صحابہ کرام اس جہاد میں شریک رہے، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، تو وہاں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں اس جہاد میں شریک رہے، اور ظاہر ہے کہ باہمی تعلق و محبت اور اعتماد کی بنیاد پر آپ شرکت فرما رہے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت ان کی کتنی ہے؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو جب قید کیا گیا، آخری عمر میں بلوائیوں نے آپ کو گھر میں محصور کر دیا تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دونوں بیٹوں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے کیا فرمایا؟ تاریخ الخلفاء للسیوطی میں ہے، فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فرمایا اذهبا بسیفکما حتی تقوم علی باب عثمان، فرمایا دونوں اپنی تلواریں لے کر جائیں اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر کھڑے رہیں اور پہرا دیں، فلا تدع احدا یصل الیہ، فرمایا کسی ایک کو بھی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اندر جانے نہ دے، کہ کوئی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ تو ان حضرات کی بھی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑی محبت تھی، اور وہ بھی ان سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑی محبت تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو ہدایہ بیچتے تھے اور آپ قبول فرماتے تھے، محبت تھی تو آپ قبول فرمایا کرتے تھے، وگرنہ کیوں قبول فرماتے۔ حضرت حسنین ایک موقع پر جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے تو آپ نے ان کا استقبال بھی کیا اور انہیں ہدایہ بھی پیش کی اور انہوں نے قبول بھی فرمائی۔ اور جب بھی آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کرتے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے مرحبا بابن یا رسول اللہ، خوش آمدید اے اللہ کے رسول کے بیٹے، اور 3 لاکھ ہدیہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، اور آپ قبول فرماتے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف آپ سے محبت کرتے بلکہ آپ کے علم اور آپ کے درس کی تعریف بھی فرمایا کرتے تھے۔ علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تاریخ مدینہ دمشق میں لکھا، فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص سے کہا، فرمایا اذا دخلت المسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جب تم اللہ کے رسول کی مسجد میں داخل ہو جاؤ یعنی مسجد نبوی میں، تو وہاں درس کا حلقہ دیکھو۔ کون سے درس کا حلقہ؟ فرمایا فیہا قوم کأن علی رؤوسہم الطیر، کہ ایسے لوگ وہاں بیٹھے ہوں ایسے ادب کے ساتھ گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرمایا فتلک حلقۃ ابی عبداللہ، تو سمجھ لینا کہ یہ جو حلقہ ہے یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے دیگر صحابہ کرام بھی، تمام صحابہ کرام آپ سے بہت ہی زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ المصنف ابن ابی شیبہ میں ہے،
حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ سے کتنی محبت ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ بیت اللہ میں تھے، خانہ کعبہ میں تھے۔ جب آپ نے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا ھذا احب اہل الارض الی اہل السماء، فرمایا یہ اہل زمین میں سے ایسا شخص ہے جو اہل سما میں سب سے زیادہ محبوب، یعنی آسمان والوں کا محبوب ترین شخص حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحابہ کرام کی آپ سے بے پناہ محبت تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کس قدر محبت ہے، اس کا اندازہ آپ اس واقعے سے بخوبی لگا سکتے ہیں جس کو امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سیر اعلام النبلاء میں نقل کیا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک جنازے میں شریک تھے۔ چلتے چلتے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں پر اور ان کی جوتوں پر کچھ گرد و غبار لگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا کپڑا رومال لیا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں سے گرد و غبار جھاڑنے لگے۔ حالانکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ ہے، لیکن ان کے دل میں اہل بیت سے بڑی محبت تھی۔ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہے۔ اس صحابی رسول کے بیٹے محمد ابن نعمان سواری پر سوار تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو وہ نیچے اترے اور فرمایا کہ آپ سواری پر سوار ہو جائیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار کیا تو انہوں نے قسم کھائی کہ آپ اس سواری پر ضرور سوار ہوں گے۔ آپ سوار ہوئے اور آپ نے ان سے فرمایا آپ نے مجھے اس بات پر مجبور کیا جسے میں ناپسند کرتا ہوں، کیونکہ مجھے میری ماں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے حدیث سنائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل احق بصدر دابته، فرمایا جس کی سواری ہے وہ آدمی سواری کے اگلے حصے پر بیٹھنے کا زیادہ حقدار ہے۔ وہ فراشی ہی، اور فرمایا جس کا بستر ہے وہ بستر کے اہم حصے پر اہم جانب پر بیٹھنے کا زیادہ حقدار ہے۔ تو فرمایا آپ ہی زیادہ حقدار ہیں۔ تو صحابہ کرام اور صحابہ کرام کے بیٹوں کی بھی حضرات حسنین سے کس قدر محبت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ سے کتنی محبت ہے، اس کا اندازہ آپ اس واقعے سے بخوبی لگا سکتے ہیں جس علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تاریخ مدینہ دمشق میں ذکر کیا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سواری کی لگام اور ان کی رکاب پکڑ کر ساتھ چلتے تھے۔ فرماتے آخذا برکاب الحسن والحسین، آپ ان حضرات کی سواری کی رکاب تام لیتے۔ کسی نے ان سے کہا کہ حضرت اتأخذ برکابہما وانت اسن، فرمایا کہ آپ ان کی رکاب تام کر چلتے ہیں حالانکہ آپ تو ان سے عمر میں بڑے ہیں اور آپ رکاب پکڑ لیتے ہیں۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان ہذین ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں۔ اور فرمایا اولیس من سعادتی ان آخذ برکابہما، فرمایا میرے لیے تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ میں ان کے سواری کی رکاب پکڑ کر چلوں، میرے لیے تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو صحابہ کرام کی حضرات حسنین سے بے پناہ محبت تھی جس کا اندازہ آپ اس واقعے سے بخوبی لگا سکتے ہیں۔ 37 ہجری میں جب جنگ صفین ہو رہی تھی تو جنگ کے دوران زبرقان بن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آئے
تو زبرقان نے ان سے کہا کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں، انصرف یا بنیہ، کہ آپ پیچھے ہو جائیں، مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ میں آپ کا خون گراؤں اور قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں حاضر ہوں۔ میدان جنگ میں بھی آپ کی تکریم اور تعظیم کیا کرتے تھے۔ یہ واقعہ الاصابہ فی تمیز الصحابہ میں موجود ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا تو ایک مرتبہ عراق کی کسی رہنے والے نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ حالت احرام میں مچھر کوئی شخص مارے تو اس پر کتنا دم لازم ہوگا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت دیکھیں، فرمایا تم عراق کے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کو شہید کیا، اس کے بارے میں نہیں پوچھتے، اور ایک مچھر کے مارنے پر اس کے خون کے بارے میں پوچھنے آتے ہو، حالانکہ میں نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا تھا کہ حسن اور حسین میرے لیے پھولوں کے مانند ہیں، تم نے ان پھولوں کو شہید کیا، وہ پوچھنے نہیں آتے، اور ایک مچھر مارنے پر تم پوچھنے آ جاتے ہو۔ صحابہ کرام کو بھی ان سے بے پناہ محبت تھی۔ تمام صحابہ کرام حضرات حسنین کریمین سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے، تو ہمیں بھی حضرات حسنین کریمین سے محبت کرنی چاہیے۔